أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حالیہ ملت صوفیہ نوربخشیہ کے ماہ ناز فقہ دبستان الفقہ الاحمد کے حوالے سے ایک طالب علم نے مرزا محمد علی مرزا صاحب سے کوئی سوال کیا تھا. اس حوالے سے قائد ملت صوفیہ نوربخشیہ ولی مرشد مولانا رستم علی انجم صاحب نے کل بروز جمعہ خانقاہ معلیٰ صوفیہ نوربخشیہ اسلام آباد میں خوبصورت انداز میں مدلل جواب دیا تھا. تو آپ کے حکم پر بند حقیر کچھ چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ان حقائق تک ہمارے ہر فرد نوربخشی کو صوفیہ نوربخشی کو ادراک ہو سکے. پہلی چیز موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. ایک جنگل میں ایک طوطا اور طوطی موجود تھے. کسی شاخ پر اچانک وہاں پہ ایک شکاری نمودار ہوا. طوطی نے طوطے سے کہا کہ چلو جلدی سے ہم اڑ جاتے ہیں، یہاں سے کوئی شکاری آ رہا ہے. طوطے نے کہا کہ یہ شکاری نہیں ہو سکتا، اس کا روپ اس کا شکل شکاریوں والا نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس چوغا ہے، اس کے پاس دستار ہے اور اچھا خاصا عالم دین دیکھتا ہے، تو ہمیں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے قریب پہنچا اس شکاری نے تیر نکالا اور تیر چلائی. طوطا وہیں پہ ہی موقع پہ مر گیا. طوطی نے اپنے اس مقدمے کو بادشاہ کے دربار میں لے کے گئے. بادشاہ کی دربار میں لانے کے بعد جا کے بادشاہ سلامت نے پوچھا اور شکاری سے بھی سوال کا اس کا بیان لیا. لینے کے بعد طوطی سے پوچھا آپ بتائیں آپ کو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے یا آپ کو دیت دلایا جائے. تو وہاں پہ طوطی نے ایک جملہ بتایا، مجھے نہ قصاص چاہیے نہ دیت چاہیے، صرف اور صرف اس شکاری سے کہے شکاری ہے تو شکاری کے روپ میں رہے، علماء کے روپ نہ دھارے. اسی کے ساتھ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مفہوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو علماء کی طرح لباس پہنیں گے، علماء کی طرح گیسو چھوڑیں گے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنیں گے، علماء کی جیسا حلیہ اپنائیں گے اور لوگ ان سے سوال کریں گے اور وہ ان سوالوں کا جواب دیں گے، حالانکہ علم ان سے چھو کر بھی نہیں گزرا ہوگا. ایسے ہی صورتحال کچھ اس وقت ایسے چل رہا ہے اور ایک عجیب قسم کا سیلاب تقریباً کہہ سکتا ہوں کہ پایا ہوا ہے کہ تمام لوگ ایک طرف بہہ کے جا رہے ہیں. اور سائل کو چاہیے تھا کہ سوال نوربخشی صوفیہ نوربخشی مستند علماء کرام سے کرتے ہیں. ایسے بندے سے کیا جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من افتی بغیر علم کأن اسمہ علی من افتاہ، جو شخص بغیر علم کے بغیر جانے فتویٰ دیتا ہے تو اس فتوے کی وجہ سے جو گناہ آئے گا وہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا. اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان العلم دین، بے شک یہ علم جو تم حاصل کرتے ہو مختلف لوگوں سے یوٹیوب سے یا جہاں جہاں سے تم لوگ علم حاصل کرتے ہو یہ دین ہے. تو تمہیں دیکھنا چاہیے فانظر امن تأخذون، تم کس سے یہ دین لے رہے ہو. تو جس سے دین لے رہے ہو کم سے کم اس کا کوئی تعلق ہو اللہ والوں کے ساتھ، علم کے ساتھ اس کے کوئی شعبہ تعلق ہو. ان لوگوں سے آپ سوال کریں، ان لوگوں سے آپ سوال پوچھیں. تیسری اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے بعد سائل کے سوال کی طرف جب ہم آتے ہیں تو سائل کے بارے میں تمام نوربخشی علماء کرام نے سکالرز نے اس طریقے سے سوال جواب دیا یا جو رویہ اختیار کیا اس سے شاید میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. وہ اس وجہ سے کہ یہ جو سائل تھا اس کا تعلق ستورو سے ہے اور ایک نوربخشی طالب علم ہے اور ایک طالب علم کی حیثیت سے اس نے اپنی علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے مختلف لوگوں سے سوال کیا. لیکن اس نے سوال پوچھنے میں 2-3 غلطیاں کی. پہلی غلطی اس نے کہا کہ میں نوربخشی تھا. دوسری اس نے غلطی یہ کہ الفقہ الاحمد میں
الفقہ الاحمد کی عبارت میں ہو بہو نقل کرتا ہوں، جبکہ اس نے آگے بیان کرتا ہے کہ مجھے غیبی اشارہ ہوا. غیبی اشارے کا فقہ الاحمد میں کوئی ذکر نہیں ہے. دوسری چیز اس نے کہا یا مجھے الہام ہوا. الہام کا بھی ذکر نہیں ہے، نہ الہام سے لکھا نہ غیبی اشارے سے لکھا. جی جی، کہاں سے آپ؟ میرا تعلق سیاچین گلگت بلتستان سے ہے، سیاچین سے سر. اور فرقہ تھا وہ نور بخشیہ تھا. تو میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آیا ہوں جس کی بیس پر فرقہ چل رہا ہے. تو علی بھائی تو یہ فرقہ جس نے شروع کیا، سید محمد نور بخش صاحب نے ایک فرقہ لکھا ہے جو کہ فقہۃ الاحوت کے نام انہوں نے رکھا ہے. اس کی پہلی صفحہ پر ایک جملہ لکھا ہے جس کی وجہ سے ہم اس فرقے پر چلنے پر مجبور ہیں. تو میں آپ کو وہ جملہ ہو بہو دہراتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ مجھے ایک غیبی ندا یا الہام ہوا، لکھتے ہیں. اور آگے لکھتے ہیں بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس امت کے درمیان اختلافات کو دور کروں. سب سے پہلے فروعی اختلافات کو اور کسی زیادتی و کمی کے بغیر شریعت محمدیہ کو واضح کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. تو سوال یہ ہے کہ کیا الہام یا غیبی ندا آتی ہے کسی پر؟ غیبی اشارے سے لکھا. تو یہ دونوں اور اس کے ساتھ ہی اس نے نور بخشی تھا والی تین جو خیانت میں کہہ سکتا ہوں اس تعلیمات کے ساتھ کی، یہ سراسر زیادتی ہے. ورنہ اگر وہ طریقے سے اس چیز کو بیان کرتے تو بھی بات کچھ اور ہو سکتی تھی. اس سے بڑھ کر آگے بات یہ ہے کہ جس سائل کے سوال پر مرزا صاحب نے جو جواب دیا وہ سراسر زیادتی پر مبنی ہے. وہ اس لیے کہ اس کی مثال اب یوں سمجھ لیں، عام طور پر علماء بیان کرتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ. اگر اسی پر رک جائے اور سائل مثال کے طور پر یہی سائل مرزا صاحب سے سوال کرے، مرزا صاحب میرے گھر میں قرآن مجید کا پرانا نسخہ تھا، اس نسخے کو جب میں نے اٹھا کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا ہے لا تقربوا الصلاۃ. تو اس کا جواب مرزا صاحب شاید یہ دے کہ دیکھو تو یہ جو قرآن ہے نعوذ باللہ اس میں اور رائٹنگ ہوا ہے، یا اس کے نازل کرنے والا نعوذ باللہ ایسا ویسا ہے. یہ سراسر زیادتی ہے. اس کو سب سے پہلے اس کتاب کے بارے میں سامنے لا کر پڑھنا چاہیے. واقعتاً اس کتاب میں صرف اتنا ہی لکھا ہوا ہے یا اس کے ماقبل مابعد میں کچھ عبارات موجود ہیں. ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے تھا. اس نے بغیر علم کے جو فتویٰ دیا یہ سراسر زیادتی پر مبنی ہے اور یہ کم علمی اور کوتاہ علمی کی دلیل ہے. اس کے بعد اسی عبارت میں مرزا صاحب نے آگے جا کے کہا کہ یہ خود ختم نبوت کا معاملہ ٹچ کرتا ہے. اس کا حشر مسلمہ کذاب جیسا ہونا چاہیے. حالانکہ شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ کی اسی عبارت میں، اس سے پہلے والی عبارت میں آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی بعث الانبیاء والمرسلین، پاک ہے وہ اللہ جس نے انبیاء مرسلین کو بھیجا، مبشرین و منذرین، ڈرانے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. کس کی طرف؟ للامم، امتوں کی طرف بھیجا. وختمہم بنبینا ورسولنا، اور ہمارے نبی ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نبوت کے سلسلے کا خاتمہ فرمایا. ختم نبوت تو ختم ہو گئی نا. ختم نبوت کا مسئلہ یہیں پہ ختم. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ختم نبوت ہوا تو یہاں پہ کوئی ایسی بات ذکر نہیں ہے. اب یہاں پہ نیچے آتے ہیں ان اللہ ہمارا نہیں پہ جب ہم آتے ہیں تو یہ امر کیا چیز ہے. امر کے حوالے سے میں نے قرآن مجید میں آپ دیکھ سکتے ہیں 248 بار لفظ امر استعمال ہوا ہے. لفظ امر دو معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک امر کا معنی حکم، اور اس کا جو جمع آتا ہے وہ اوامر آتا ہے. اور دوسرا جو امر ہے اس کا جمع آتا ہے امور، کام. تو قرآن مجید میں 248 دفعہ جو امر کا لفظ آیا ہے ان دو معنوں میں موجود ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر مرزا صاحب اصول فقہ پڑھا ہوتا، اصول فقہ سے کچھ واقفیت ہوتے ہیں تو شاید وہ اس بات کو ادراک بھی کرتے، سمجھ بھی جاتے. انفارچونیٹلی وہ ایسا نہیں ہے. امر ہے کیا چیز؟ اصول فقہ کی اصطلاح میں الامر هو قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل. کوئی بندہ کسی کو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر حکم کرے کہ یہ کام کرو، کر رہا حکم ہے، یہ امر ہے.
اب اس امر میں قرآن مجید آپ پورا قرآن مجید آپ اٹھا کر پڑھ لیں تو قرآن مجید میں جتنے بھی حکم کیے ہیں وہ کرنے والا ہے اللہ امیر ہے، اللہ رب العزت امیر ہے۔ اللہ نے بندوں کو حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اللہ امیر ہے، بندہ مامور ہے۔ اور اسی طریقے سے رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم کرتا ہے۔ اب صرف اس آیت پہ ہم تھوڑا سا آپریشن کرتے ہیں۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ یامرو، امرا یامرو، حکم کرتا ہے، کم تم سب کو، بالعدل والاحسان، عدل اور احسان کا۔ اب یہاں پہ تین چیزیں ہیں، ایک حکم کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، اور جن کو حکم دیتا ہے کم، تم مامور ہے، اور جو حکم دیتا ہے وہ کیا ہے؟ عدل اور احسان ہے۔ اب اس آیات میں اگر ہم غور کریں تو کوئی ایسی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں عدل انصاف کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے اللہ کا حکم ہے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، مجھے اللہ کا حکم ہے، میں روزہ رکھتا ہوں، مجھے اللہ کا حکم ہے، تو میں مامور ہوں۔ اگر شاہ سید نے فرمایا ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان ارفع الاختلاف، اختلافات کو دور کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، تو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تفرقا نہ کرو کا مطلب اتفاق کرو۔ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے، تفرقہ نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جتنے بھی امر کیے ہیں ان تمام اوامر کا میں مامور ہوں، اور میں مامور ہونے کی حیثیت سے اللہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ انا مامور ہوں، مجھے حکم کیا گیا ہے۔ شاہ سید نے آگے کتاب نکاح میں فرمایا انا مامور برفع البدع، بدعتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ یہ تمام جتنے بھی امور ہیں، امر ہیں، حکم ہیں، ہر فرد بشر پر ہے۔ اس میں سے کوئی ذمہ دار بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ اللہ کا مجھے حکم ہے، میں ایسے کرتا ہوں۔ تمام مسلمانان عالم پر، انفرادی ہر عاقل بالغ مسلمان پر اللہ کا حکم اسی طریقے سے اطلاق ہوتا ہے جس طریقے سے محمد نوربخش رحمہ اللہ پر تھا۔ اور آپ کا عقیدہ ختم نبوت یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ علی اللہ مقامہ کا عقیدہ ختم نبوت واضح انداز میں اسی عبارت میں شاہ سید رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اور آپ کی ایک دوسری کتاب ہے کتاب الاعتقادیہ جسے کہتے ہیں، اس میں آپ فرماتے ہیں وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ، آپ کو اس بات پر اعتقاد رکھنا واجب ہے ان نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین، تمام نبوت اور رسالت کا خاتمہ آپ پر ہوا ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ بنبوتہ ختمت النبوہ، آپ کے نبوت پر، آپ کے نبوت کے ساتھ نبوت کا خاتمہ ہوا۔ وبرسالتہ ختمت رسالہ، آپ کی رسالت کے ساتھ رسالت کا خاتمہ ہوا۔ وبشریعتہ ختمت الشرائع والشرعیات، اور آپ کی شریعت کے ساتھ تمام شریعت اور شرعی امور کا خاتمہ ہوا۔ آپ کی شریعت کے بعد کسی قسم کا کوئی حکم اللہ کی طرف سے تجدیداً نیا کوئی حکم نہیں آنا ہے۔ جو کچھ آپ پر نازل ہوا وہی آخری ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حکم موجود نہیں۔ تو آپ کا عقیدہ ختم نبوت بالکل کلیئر ہے۔ اور اس طریقے سے کوتاہ چشمی کے ساتھ، کوتاہ نظری کے ساتھ، کم علمی کے ساتھ اس طریقے سے فتویٰ دینا کہ یہ ختم نبوت کے ساتھ کنٹراسٹ کرتا ہے، ختم نبوت کے خلاف ہے، یہ سراسر ظلم اور زیادتی پر مبنی ہے۔ ایسے علماء کو چاہیے کہ ان چیزوں پر غور کرے کہ فتویٰ دینے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، فتویٰ دینے سے پہلے کس سے پوچھنا چاہیے، تحقیق کس حد تک کرنا چاہیے۔ کسی بھی عالم کو، کسی بھی مفتی کو فتویٰ دینے سے پہلے اس صورت مسئلے پر گرفت ہونا واجب ہے، اس کے ما لہ و ما علیہ، اس کے تمام جزئیات پر کامل اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس کے علم کے بغیر اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو یہ فتویٰ قابل عمل نہیں ہے، یہ جہالت پر مبنی ہے، اور اس فتوے کی وجہ سے جو گناہ لازم آئے گا اس گناہ کا فتویٰ دینے والا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور شاہ سید علیہ الرحمٰن نے ایسا کیوں فرمایا؟ ان اللہ امرنی کیوں فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور جو حکم نبیوں کو ہوتا ہے وارث نبی کے وارثین کو بھی ہوتا ہے۔ اور جس طریقے سے رسول اللہ کے حکم، ہر حکم کو امت تک پہنچاتا ہے، اسی طریقے سے ہر عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ
अहकाम इलाही को बंदों तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए और लोगों को अल्लाह से मिलाने की कोशिश करे। तो आखिर में मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको इन मसाइल को समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके अलावा मैं एक दरख्वास्त एक और करता हूँ कि जितने भी हमारे दोस्त अहबाब शहरों में मुख्तलिफ कॉलेज में, हॉस्टल्स में आगे पीछे रहते हैं, नूरबख्शी फ़िक़्ह अल-फ़िक़्ह अहमद के हवाले से आपको किसी किस्म के किसी मसले पर कोई डाउट हो, आपको तरद्दुद हो, आपको शक हो, आपको समझ ना आता हो, तो मैं 24 घंटा अवेलेबल होता हूँ। आप दरख्वास्त कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, पैगाम भेज सकते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़िक़्ह अल-अहमद के हवाले से जितने भी आपके सवाल हैं उनका बिल तशफ़ी जवाब देने की मैं भरपूर कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।